مفتی صاحب اذان کا جواب کیسے دیں؟ ہمارے یہاں ایک اذان شروع ہوتی ہے، اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں تو دوسری مسجد سے اذان کی آواز شروع ہو جاتی ہے، اور پہلے اذان کی آواز بھی دوسری مسجد کی اذان کی آواز میں گم ہو جاتی ہے، اور اس طرح کے بعد دیگر اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کس طرح جواب دیں جبکہ مسلسل اذانیں ہو رہی ہوں، کچھ سمجھ نہ آتی ہو؟ بس جو سمجھ میں آ رہی ہے اس کا جواب دے دیں، جو سمجھ میں آ رہی ہے اس کا دے دیں۔ اصولی طور پر تو طریقہ یہ ہے کہ آپ جو پہلے جس نے شروع کیا آپ اس کی اذان کا جواب دے دیں، اور اگر سمجھ نہیں آ رہی تو جس کی سمجھ آ رہی ہے اس کا جواب دے دیں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو الگ الگ بھی جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن آپ کسی ایک اذان کا بھی جواب دے دیں گے تو سنت انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ مفتی صاحب، شیخ صاحب سعودی عرب کے اندر ریاض کے اندر امام مسجد ہوں، یہاں سنتیں پڑھنے کا کوئی رواج نہیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں تو پھر فرض پڑھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، ظہر کی سنتیں دو دو کر کے پڑھتا ہوں، تو آیا سنتیں ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ پلیز بتائیے گا، اللہ آپ کو انتہائی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اوورسیز پاکستانی، دیکھیں ظہر کی جو 4 رکعت ہیں نا، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ اسی طرح ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سلام کے ساتھ یہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں، احادیث سے جہاں بھی ثابت ہے۔ اس لیے اگر ظہر کی رکعتیں آپ 2 2 کر کے پڑھیں گے، یہ نفل تو ہوگی، لیکن آپ کی جو سنت مؤکدہ ہے ظہر کی 4 رکعت وہ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ وہ حضرات تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، آپ تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، لیکن یہ سنت مؤکدہ آپ کو ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اس میں بلا وجہ کسی سے پریشان ہونے کی یا ٹینشن لینے کی کہ یہ کچھ اور سوچیں گے، ظاہر ہے کہ اگر وہ کسی مذہب مسلک کو فالو کرتے ہیں تو وہ اس میں آزاد ہیں، آپ اپنے کام میں آزاد ہیں۔ تو سنتیں اگر 2 2 کر کے پڑھیں گے تو یہ نفل ہوگی، سنت مؤکدہ ادا نہیں ہوگی اس طریقے سے۔ حضرت ویڈیو گیمز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ویڈیو گیم تو پورا ایک سمندر ہے، کون سے ویڈیو گیم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو اس میں جائز بھی ہیں، ناجائز بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، غلط بھی ہیں۔ آپ جو ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں اس کے اندر کیا ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہیں، پھر اس میں آپ کتنا انہماک ہے۔ ایسا تو نہیں کہ آپ اس میں لگے ہوئے ہیں تو لگے ہوئے ہیں، نمازیں بھی جا رہی ہیں، اور جو گھر کے کام کاج ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، والد بلا رہا ہے تب بھی آپ کو پتہ نہیں چل رہا، والدہ بلا رہی ہے تب بھی آپ کو احساس نہیں ہو رہا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو آپ گیم کھیل رہے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے کوئی ایسی چیز جو شریعہ کے کسی حکم کو وائلیٹ کرتی ہے، یا اس میں آپ کوئی جوا کر رہے ہیں، کوئی اس طرح کی چیز ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی شریعت کے خلاف چیز نہیں ہے تو وہ ویڈیو گیم کھیلنا جائز ہے، اور اگر ہے تو جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب، جس طرح آپ کے چینل پر روزانہ حدیث پوسٹ ہوتی ہے، اس طرح کیا ہم بھی اپنے سوشل میڈیا پروفائل سے شیئر کر سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا کسی بھی مستند عالم دین کی باتوں کو یا ان کے کتابوں میں لکھے گئے اصلاحی تحریر کو لکھ کر شیئر کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا؟ کیا یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن سکتا ہے؟ بالکل بھائی، جو آپ شیئر کر سکتے ہیں، جو مستند چیزیں ہیں، جو احادیث کسی مستند ادارے کی طرف سے، کسی مستند شخصیت کی طرف سے آپ کو مل رہی ہیں، تو اس کو ضرور شیئر کرنا چاہیے۔ اس کو تو لکھنے کا اور وہاں شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، سب سے پہلا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی میں اس پہ عمل کروں، اور ساتھ ساتھ یہ نیت بھی ہو کہ بھائی میں اس کو شیئر کروں گا، کوئی اور اس کو پڑھے گا، اس کو سنے گا، اس سے استفادہ کرے گا، عمل کرے گا، تو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ یقیناً جو بھی کسی حدیث میں آتا ہے نا کہ رب مبلغ او عالہ من سامع، کہ بعض اوقات جس کو آپ بات پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے زیادہ اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے مثلاً بات سنی، آپ نے اس پہ اتنا عمل نہیں کیا، لیکن آپ نے جس کو پہنچائی وہ اس پہ اس سے زیادہ عمل کر رہا ہو۔ تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں یہ صدقہ جاریہ کی بہت بڑی شکل ہے، اور ہمیں اس میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ مستند چیزیں کسی مستند ادارے، کسی مستند شخصیت کی طرف سے آئیں، دین کی کوئی بات تو اس کو آگے شیئر کریں۔ محض جذبات میں آ کر یا کوئی چیز آپ کے جذبات کو اپیل کر رہی ہے تو آپ اس کو آگے شیئر کرنا شروع کر دیں بغیر تحقیق کے، یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک چیز یہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ سوشل میڈیا پر عموماً ہمارا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ بس سوشل میڈیا پر چیزیں شیئر کرنے کے لیے، عمل کے لیے نہیں ہے۔ بس وہ کوئی خیر کی بات آئی شیئر کر دی، خیر کی بات آئی، تو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی میں نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کو آگے شیئر بھی کرنا ہے، دونوں کام کرنے ہیں۔ محمد تابش پرویز، ممبئی انڈیا سے۔ مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ ایک مسلمان شخص ہے جس کے اوپر کافی قرض ہے، اور وہ قرض اس نے کچھ ضرورتوں کے لیے اور کچھ خواہشات پورا کرنے کے لیے لیا تھا، اور اب وہ لوٹا نہیں پا رہا کیونکہ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، لیکن اب وہ بہت شرمندہ ہے اپنے اس کام پر اور توبہ بھی کر رہا ہے، تو کیا وہ کسی کے زکوٰۃ کے پیسوں سے قرض ادا کر سکتا ہے؟ اگر ہاں تو یہ بھی بتا دیں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا، کیونکہ اسے خود کے لیے زکوٰۃ مانگنے میں بہت زیادہ شرم محسوس ہوتی ہے۔ کیا وہ اپنا نام نہ بتا کر بلکہ یہ کہہ کر کہ کسی مستحق کا قرض اتارنا ہے لے سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص اس کو دیتا ہے اور اس کو مطلقاً اجازت دیتا ہے، اور وہ اس کو یہ کہے کہ بھئی آپ جس کو دینا چاہیں، آپ کو میری طرف سے مکمل اجازت ہے، آپ اس کو بطور زکوٰۃ کسی بھی مستحق شخص کو دے دیں، تو اگر وہ واقعی میں مستحق زکوٰۃ ہے،
یعنی قرض لینے کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتے، بلکہ قرض لینے کے باوجود بھی ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اگر اس نے قرض لے لیا اور اس کی صورتحال ایسی ہے کہ اب وہ ادا نہیں کر پا رہا، تو اگر کوئی اس کو رقم دے دیتا ہے اور اس کو مطلق اجازت دے دیتا ہے کہ بھئی تم جسے چاہو زکوٰۃ کی یہ رقم دے سکتے ہو، کسی بھی مستحق کو، تو پھر تو وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی متعین شخص کے لیے، متعین کام کے لیے، کسی خاص فنڈ کے لیے دیتا ہے تو پھر وہ اس کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ مفتی صاحب طارق جمال کراچی سے، دوران کھانا کے وقت اذان شروع کھانے کے دوران وقت کیا ہے یار کھانے کے وقت اذان شروع ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں اذان کے وقت تو قرآن کریم کو پڑھنے کو منع کیا۔ نہیں بھائی، کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں کیا گیا، آپ کھانا کھائیں اور تسلی سے پھر نماز پڑھیں کھانا کھا کے۔